حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6301۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6302۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض گھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا پھر یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر بنانے سے پہلے کہی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6303۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6304۔ معتمر نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگیں، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6305۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار، یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنے طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 2 احادیث بیان کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو، آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے،
اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے سامنے کھڑی ہے، تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ ابو شہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابو عوانہ اور جریر نے بھی عامش سے روایت کیا، اور ابو اسامہ نے کہا ہم کو عامش نے بیان کیا، کہا ہم کو عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے حارث سے سنا، اور شعبہ اور ابو مسلم عبید اللہ بن سعید نے اس کو عامش سے روایت کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، اور ابو معاویہ نے یوں کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے عمارہ سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6308۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے حدبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6309۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی 11 رکعات پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعات سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے، آخر مؤذن آتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6310۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر دائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت و ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ، کوئی مخلص تیرے سوا نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا ہے، اس کے بعد اگر تم مر گئے تو فطرت دین اسلام پر مرو گے، پس ان کلمات کو رات کی سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ کہنے میں کیا وجہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6311۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد اس نے موت طاری کر دی تھی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن شریف میں جو لفظ ننشزہا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو نکال کر اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6312۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے، تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا، پھر اگر وہ مرا تو فطرت اسلام پر مرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6313۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہمیں موت مراد نیند ہے دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6314۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور پھر کہتے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھر اس رات اگر اس کی وفات ہو گئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن مجید میں جو استرہبوہم کا لفظ آیا ہے یہ بھی رہبت سے نکلا ہے۔ رہبت کے معنی ڈر کے ہیں، ملکوت کا معنی ملک یعنی سلطنت، جیسے کہتے ہیں کہ رہبوت رحموت سے بہتر ہے یعنی ڈرانا رحم کرنے سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6315۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک رات سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنی حوائج ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر سو گئے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیزے کے پاس گئے اور آپ نے اس کا منہ کھولا، پھر درمیانہ وضو کیا، نہ مبالغے کے ساتھ نہ معمولی، اور ہلکے قسم کا 3 مرتبہ سے کم دھویا، البتہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ میں آپ کا انتظام کر رہا تھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 13 رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، چنانچہ آپ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میرے دائیں طرف نور پیدا کر، میرے بائیں طرف نور پیدا کر، میرے اوپر نور پیدا کر، میرے نیچے نور پیدا کر، میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر، اور مجھے نور عطا فرما۔ قریب راوی حدیث نے بیان کیا کہ میرے پاس مزید 7 لفظ محفوظ ہیں۔ پھر میں نے عباس کے ایک صاحبزادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ میرے پٹھے، میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا چمڑا، ان سب میں نور بھر دے، اور 2 چیزوں کا اور بھی ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6316۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے سلیمان بن ابی مسلم سے سنا، انہوں نے طاؤس سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہے، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6317۔
شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے حکم بن عینہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ فاطمہ علیہ السلام نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور شعبہ سے روایت ہے، ان سے خالد نے، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ سبحان اللہ 34 مرتبہ کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6318۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6319۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا، زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مطابقت ابو زمرہ اور اسماعیل بن زکریہ نے عبید اللہ کے حوالے سے کی، اور یحییٰ اور بشر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6320۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6321۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6322۔ عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا، ان سے بشیر بن کعب نے، اور ان سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی معاف نہیں کرتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا، اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6323۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو کہتے،
تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6324۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی خوابگاہ پر جاتے تو کہتے، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6325۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر مرثد بن عبداللہ نے، ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کر، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اور عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو یزید سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6326۔ شام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أُنزِلَتْ فِي الدُّعَاء، دعا کے بارے میں نازل ہوئی کہ نہ بہت زور زور سے اور نہ بالکل آہستہ آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6327۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو، التحیات للہ ارشاد الصالحین تک، اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان و زمین میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سلام اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6328۔ ورقہ نے خبر دی، انہیں سمی نے، انہیں ابو صالح ذکوان نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے اور پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے جتنا تم نے کیا ہو، سوا اس صورت کے جبکہ وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کی روایت عبید اللہ بن عمر نے سمی اور ابن مجلان نے بھی سمی اور رجا بن حیوہ سے کی، اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے کی، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی روایت سہیل نے اپنے والد سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6329۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا اور دردہ نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں،
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیب آور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6330۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے۔ راستے میں مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کہا، عامر اپنی حدیث سناؤ۔ وہ حدیث پڑھنے لگے اور کہنے لگے، خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اس کے بعد دوسرے اشعار بھی انہوں نے پڑھے، مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ اونٹ حدیث سن کر تیز چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواریوں کو کون ہنکا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عامر بن اکوع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی جو خود ان کے پاؤں پر لگ گئی اور ان کی موت ہو گئی۔ شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ آگ کیسی ہے؟ اسے کیوں جلایا گیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6331۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن برا نے کہا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص صدقہ لاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ، فلاں کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ابی اوفی کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6332۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو مجھ کو ذی الخلصہ بت سے آرام پہنچائے۔ وہ ایک بت تھا جس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت پانے والا بنا۔ جریر نے کہا کہ پھر میں اپنی قوم احمس کے 50 آدمی لے کر نکلا، اور ابی سفیان نے یوں نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے گھوڑوں کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6333۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6334۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جو میں فلاں فلاں صورتوں سے بھول گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6335۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے، اور میں نے خفگی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6336۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو وعظ ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کو کیا کر، اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 مرتبہ، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس 3 دن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں، اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشکل وعظ بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو کہ اس طرح وہ اکتا جائیں، بلکہ ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں سناؤ، اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں، اور دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6337۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6339۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن بن ازہر کے غلام ابو عبید نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6340۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک بن ابی نمر نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6341۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لیے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جمعے تک ہوتی رہی، پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعے کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے، ہم تو ڈوب گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے۔ چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینے کے چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینے والوں پر بارش رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6342۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لیے نکلے اور بارش کی دعا کی، پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6343۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ میری والدہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6344۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6345۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اور وہاب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6346۔ سمی نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچ جانے، قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے۔ اور سفیان نے کہا کہ حدیث میں 3 صفات کا بیان تھا، ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون سی صفت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہوئی، پھر جب آپ کو اس سے کچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا: اے اللہ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ میں نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے یہ وہی بات ہے۔ بیان کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان سے ادا فرمایا کہ اے اللہ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6348۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے 7 داغ کسی بیماری کے علاج کے لیے لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6349۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اپنے پیٹ پر 7 داغ لگوا رکھے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6350۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔